ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، اور قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم۔ یہ تین چیزیں جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی، اگر یہ تین چیزیں آج کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئیں تو پھر آپ کو کامیابی کی اعلیٰ اور عظیم منزلوں تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ تمہاری کامیاب زندگی کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک کامیاب زندگی جینا چاہتے ہیں، اگر ہمیں کامیابی کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنا ہے، اگر ہمیں عزت و وقار کی زندگی چاہیے، تو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم طریقے مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم سیرت مصطفیٰ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو پھر رونے اور چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، شکوہ اور شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ مسلمانوں کی دنیا دشمن بن گئی ہے، فلاں مسلمانوں کا دشمن ہے، فلاں تنظیم مسلمانوں کی دشمن ہے، فلاں حاکم مسلمانوں کا دشمن ہے، فلاں کرسی پہ بیٹھنے والا مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ صرف کہنے والی باتیں ہیں۔ یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں، ضرورت پڑے تو لکھ کر نوٹ کر کے رکھو، اس کائنات میں مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حکومت والا مسلمانوں کا دشمن ہے، اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ فلاں حاکم ہمارا دشمن ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کرسی پہ بیٹھنے والا ہمارا دشمن ہے، تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا سوچنا غلط ہے، آپ کی فکر 100% غلط ہے، بلکہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کا دشمن نہیں۔ اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کوئی ہے تو مسلمانوں کی جہالت ہے، مسلمانوں کی لا علمی ہے، مسلمانوں کی بد عملی ہے، مسلمانوں کی بد کرداری ہے، مسلمانوں کی بد گفتاری ہے، مسلمانوں کا عمل بد عملی مسلمانوں کی، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، مسلمانوں کی جہالت مسلمانوں کی سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹھوکر نہ لگے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی کے زینوں کو کوئی ہٹانے والا نہ ہو، تو میں آج کہہ رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، آپ علم حاصل کر لیجئے، اور یا تو اپنے بچوں کو آپ علم حاصل کرائیے۔ یقیناً جہاں علم ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں اندھیرا نہیں ہوتا وہاں ٹھوکریں نہیں لگتی ہے، وہاں کوئی بھٹکانے والا بھٹکا نہیں سکتا ہے، کوئی گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی دھوکہ دینے والا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ علم وہ اجالا ہے، علم وہ روشنی ہے، علم وہ لائٹ ہے، علم وہ معیار ہے جس کے بعد انسان دھوکے میں نہیں آتا ہے، انسان جہالت کی تاریکی سے نکل کر علم کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔
ہے تو خود بھی روشن ہوتا ہے، اس کے اندر میں، اس کے دائرے میں جو آتا ہے اسے روشنی عطا کر کے کائنات میں عظیم مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ علم حاصل کیجئے، علم کے بغیر آپ جگہ جگہ ٹھوکر کھائیں گے، علم کے بغیر آپ مارے کاٹے اور بے عزت و ذلیل کیے جائیں گے۔ اگر علم آپ کے پاس ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ اور ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے رسول کی مکی زندگی دیکھیے۔ آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جہاں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی دقتیں ہیں، بے شمار مسائل ہیں، بے شمار دقتیں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہے، قدم قدم پہ ہمارے چنوتیاں کھڑی ہے، قدم قدم پہ ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اسکیمیں بنی اور بنائی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے؟ اللہ اسلام نے آپ کو کسی بھی حالت کے لیے تنہا نہیں چھوڑا ہے، اسلام نے آپ کو کسی بھی موقع کے لیے لاچار و مجبور نہیں چھوڑا ہے۔ کائنات کا کوئی اور مذہب ہوگا جو کہیں کہیں جا کر رک جاتا ہوگا، کائنات کا کوئی اور دین ہوگا جو اپنے ماننے والوں کے لیے ہر وقت وہ رہنمائی نہ کر سکتا ہوگا، لیکن قسم خدا کی اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے کہ اپنے ماننے والوں کے لیے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، قبر کی منزلوں تک اسلام نے رہنمائی کے اصول چھوڑے ہیں۔ اجالے کے لیے جگہ جگہ پہ، زندگی کے ہر مرحلے پہ، ہر راستے پہ اسلام نے اجالے کے لیے چراغ جلا رکھا ہے۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اگر آپ کو رہنمائی چاہیے، آپ کو ہدایت چاہیے، آپ کن حالات میں کیسے زندگی گزاریں گے، آپ کو اگر نمونہ اور آئیڈیل چاہیے تو آؤ، رسول اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے آئیڈیل ہے، تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک میرے نبی کی ذات ہر قدم کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، مہد سے لے کر لحد تک کہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، رہنما ہے۔ آپ کے اس وقت کی زندگی جو ہم قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ وقت ایسا وقت ہے کہ آپ حق نہیں بول سکتے ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ ہر جگہ آپ کے لیے ماحول خراب سے خراب بنا دیا گیا ہے۔ ایسے ماحول کے لیے بھی اسلام کا اصول موجود ہے، ایسے ماحول کے لیے بھی اسلام نے اپنی رہبری آپ کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔ آؤ ان حالات سے نمٹنا ہے تو رسول اللہ کی مکی زندگی دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے 3 دور ہے۔ ایک دور تو وہ ہے کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے مکے میں گزارا، یعنی اللہ کے نبی 40 سال تک مکے میں رہے۔ آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال تک آپ کافروں مشرکین میں، مکہ کے کافروں کے درمیان، مکے والوں کے درمیان، مکے والوں کی طرح زندگی گزارا، عام لوگوں میں عام لوگوں کی طرح آپ رہے۔ 40 سال کا کی وہ زندگی، 40 سال کا وہ دور جو اعلان نبوت سے پہلے تھا، وہ الگ دور ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، یعنی 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد، کل ملا کے 53 سال مکے کی زندگی ہے اور 10 سال مدینے کی زندگی ہے۔ کل ملا کے 63 سالہ زندگی اللہ کے نبی کی، لیکن ان 63 سالہ زندگی کو آپ 3 دور میں تقسیم کیجئے، 3 پارٹ میں بانٹ کر آپ دیکھیے۔ اللہ آپ کا مکے کی وہ زندگی جو آپ کی 40 سالہ زندگی، آپ کے 63 سالہ زندگی کا ایک پارٹ جو اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی ہے، آپ کے زندگی کا ایک پارٹ اعلان نبوت کے بعد آپ کے مکے میں 13 سالہ زندگی ہے، اور زندگی کا آخری پارٹ جو آپ نے مکے میں گزارا ہے، وہ مدینے میں گزارا ہے، وہ 10 سالہ زندگی ہے۔ کہیے نور الکونین کانفرنس
جشن دستار بندی حفاظ کرام جامعہ عربیہ اسلامیہ حسین پور چھوسیا فیضان سرکار بابو حضور. ماشاءاللہ دیکھیے آپ نے جو بیٹھو آپ نے جو محنت کی ہے چوسیا والوں نے قرب و جوار والوں نے اس محنت کا یہ نتیجہ اور پھل آپ کے سامنے موجود ہے. تھوڑی دیر میں سرکار بابو حضور کے دست اقدس سے آپ ان کے سروں پہ حفظ کی دستار بندھی ہوئی دیکھیں گے. یقیناً یہ دنیا آپ دیکھیے دنیا کی کوئی بھی فیکٹری ایسا مال تیار نہیں کر سکتی ہے جو ہمیشہ رہ جائے. میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے. سائنس نے بہت ترقی کی ہے. یقیناً زمین کے انسان کو چاند پہ پہنچا دیا ہے. سورج کی شعاؤں کو بذریعہ شولر گرفتار کر کے اندھیروں کو اجالوں میں بانٹ دیا ہے. اللہ اکبر. سمندر میں گری ہوئی معدنیات کو نکال کر باہر کی دنیا کو فیض پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہے اور دیگر سیاروں پہ جانے کی تیاری ہے. بلیک ہول کے ذریعے سائنس نے بڑی بڑی سائنسی ایجادات دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن چیلنج ہے میرا پوری دنیا کے سائنسدانوں کو کہ کوئی ایسا تمہاری فیکٹری کا کوئی مال ایسا نہیں جو ہمیشہ رہے. دنیا کی کسی بھی فیکٹری کا کوئی بھی مال ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیا میں مرنے کے بعد آپ کا کام آئے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ مدرسہ ایسی فیکٹری ہے جہاں پر اس طرح کا مال بنتا ہے جسے حافظ قرآن کہتے ہیں. یہ صرف دنیا میں نہیں, یہ صرف مرنے تک نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز تو ختم ہو جائے گی, یہ حافظ قرآن بھی مر جائے گا لیکن اس کا علم, اس کا حفظ قرآن دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, میدان محشر میں اپنے لوگوں کو لے کر جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نور الکونین کانفرنس حضرت علامہ مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ. ایک ڈاکٹر جب تک زندہ ہے اس کی ڈاکٹری زندہ ہے, مرنے کے بعد ڈاکٹر کی ڈاکٹری قبر میں کام آنے والی نہیں ہے. ایک انجینئر جب تک زندہ ہے اس کا کام زندہ ہے, مرنے کے بعد انجینئر کی انجینئرنگ اس کے قبر میں کام آنے والی نہیں ہے. ایک وکیل جب تک زندہ ہے اس کی وکالت کا بازار گرم ہے لیکن قبر میں وکالت کام آنے والی نہیں ہے. حضرات محترم, دنیا کا کوئی بھی ہنر اور دنیا کا کوئی بھی ہنرمند آدمی جب تک زمین کے اوپر ہے اس کا ہنر باقی ہے, لیکن حافظ قرآن عالم دین زمین کے اوپر جب تک ہے اس کا علم پھیل رہا ہے. اگر زمین کے نیچے بھی علم چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے شاگردوں چھوڑے ہوئے علم کی وجہ سے زمین کے نیچے ہے لیکن اوپر نام زندہ ہے, قبر میں کام آنے والا ہے, میدان محشر میں بھی یہ علم کام آنے والا ہے. اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایک ایسی فیکٹری بیٹھائی ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں, جسے اللہ کے رسول کا گھر کہتے ہیں. یہاں سے نکلنے والی چیز نہ تو خراب ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے, اس کا فیضان دنیا میں بھی باقی ہے, قبر میں بھی کام آنے والا ہے اور میدان محشر میں بھی کام آنے والا ہے. حضرات محترم, چونکہ وقت نہیں ہے اگر میں حافظوں کی فضیلت ہی پہ گفتگو کروں تو ایک مکمل تقریر اور خطاب ہو جائے گا, لیکن چونکہ وقت مختصر اور 12 بجے تک بابو حضور نے کہا کہ پروگرام ختم کرنا ہے. میرے بعد اور 2 تقریریں ہیں اور پھر ہمارے کلکتہ سے آئے ہوئے جناب شہباز رضا صاحب کلکتوی, ان کا نعتیہ کلام بھی آپ کو سننا ہے. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں اگر زندگی گزارنی ہے, ان مشکل حالات میں زندگی گزارنی ہے تو آپ کے لیے آئیڈیل کیا ہے, آپ کن کے طریقے کو دیکھ کر ان مشکل حالات میں آپ زندگی گزارنا چاہو گے اور زندگی گزار سکو گے تو آؤ, اسلام نے ان مشکل حالات میں بھی جینے کا ہنر دیا ہے. مصطفیٰ کی مکی زندگی آپ دیکھیے, اللہ اللہ, نبی کی مکی زندگی مشکلات کی زندگی ہے, مصطفیٰ کی مکی زندگی مسائل کی زندگی ہے.
मुस्तफा की मक्की जिंदगी दुश्मनों की दुश्मनी वाली जिंदगी है। कभी राहों में कांटे बिछाए गए हैं। नबी के 13 साल मक्की जिंदगी कांटों से भरी है, दुश्मनों की दुश्मनी से भरी है, तलवार के धार और दुश्मनों के पत्थरों और नोकीले कांटों से भरी हुई है। कहीं रास्ते में पत्थर बिछाया, कहीं रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, कहीं नमाज की हालत में नबी के गले को चादर से दबाने की कोशिश की जाती है, कभी सजदे की हालत में मक्के में मुस्तफा के पुष्प पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। कभी मक्के की जिंदगी ऐसी खतरनाक जिंदगी नबी की है कि मैदान ताइफ में ताइफ के ओबाश बच्चों ने पत्थरों का इतना हमला किया है कि मेरे नबी का पूरा बदन लहू लहान हो गया है और मेरे नबी के नाले पाक में जूतों में खून से भर गए हैं जूते। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह का गजब गजब जलाल में आता है। हजरत जिब्रील को भेजता है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ताइफ के बच्चों ने आप पर पत्थरों की बारिश की है, आपके नबूवत वाले बदन को छलनी किया है, आपका हुक्म हो तो मैं इनको नामो निशान मिटा दूं, तो पहाड़ों के दरमियान ताइफ को पीस कर मसल कर रख दो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा था, ऐ जिब्रील, मैं इनके लिए बद्दुआ करने नहीं आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी से हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हर नबी ने अपनी बेहुदा और अपनी नाफरमान कौम के लिए बद्दुआ किया था। हजरत मूसा ने बद्दुआ किया, हजरत इब्राहिम ने बद्दुआ किया, हजरत यूसुफ ने बद्दुआ की। हर नबी ने अपने नालायक कौम के लिए बद्दुआएं की। किसी पर आग की बारिश हुई, किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी पर आसमान से इतना पानी बरसा कि तूफान नूह की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ। या रसूल अल्लाह, आप बद्दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी के चारों तरफ से मुश्किलात है, पत्थरों की बारिश है, बदन लहू लहान हो गया है, जूते खून से भर गए हैं, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मैं आदम और यूसुफ, ईसा व मूसा नहीं हूँ। अल्लाह ने किसी नबी को रहमतुल लिल आलमीन का खिताब अता नहीं फरमाया, लेकिन मुझे दोनों आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और रहमतुल लिल आलमीन का शेवा ये नहीं कि वो अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ करे। ऐ जिब्रील, मैं दुआ करता हूँ कि आज जिनके हाथों में हथियार है, पत्थर है, कल यही हाथ इस्लाम की हिफाजत के लिए बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल कौनैन कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला। हजरत मोहतरम, अगर आप ये सोचते हैं कि आज वक्त बड़ा मुश्किल हो गया है, हर तरफ से हम पिसे और काटे जा रहे हैं, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे भी मुश्किल वक्त और हालात इस्लाम और मुसलमानों पर गुजरा है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं जितना सताया गया हूँ, अल्लाह का कोई नबी और पैगंबर मुझसे ज्यादा सताया नहीं गया है। हजरत मोहतरम, इतने भी बुरे हालात नहीं है, करबला से कम ही बुरे हालात हैं। आप अगर ये समझते हैं कि हालात बड़े नाजुक है, हालात बड़े संगीन है, हम क्या करें, तो है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के नबी की जिंदगी का 3 हिस्सा, एक हिस्सा ऐलान नबूवत से पहले 40 साल जिंदगी अल्लाह के नबी काफिरों के बीच में रहकर गुजारा। लेकिन मेरे दोस्तों, 40 साल जिंदगी अल्लाह के नबी ने मक्का के काफिरों और मुशरिकों के बीच में रहकर गुजारा है। 40 साल के बाद जब कहा मैं नबी हूँ, चारों तरफ से मुखालिफत शुरू हुई, जानलेवा हमले हुए, कांटे बिछाए गए, बिस्तर पे कत्ल करने के लिए लोग पहुंचे। अल्लाह अकबर। लेकिन उन 13 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने वो काम किया जो मुसलमानों के लिए दर्स इबरत है। उसके बाद 10 साल जिंदगी जो मक्के में गुजरी, वो सुकून की जिंदगी तो थी,
तीन हिस्से हुए। एक हिस्सा एलान नबूवत से पहले की 40 साल जिंदगी, एक हिस्सा एलान नबूवत के बाद की 13 साल मक्की जिंदगी, और तीसरा हिस्सा एलान नबूवत के बाद 10 साल हिजरत वाली जिंदगी जो मक्के में हुई। अब मेरे नबी की इन तीनों जिंदगी को देखो और इस पर अमल करके अगर जिंदगी गुजारना चाहो तो दुनिया की कोई ताकत जैसे भी मसाइल और हालात खड़े कर दे, रब की इज्जत की कसम, जितना मुश्किल वक्त क्यों ना हो, अगर मुसलमानों की निगाहों में मेरे मुस्तफा के ये जिंदगी के तीन दौर अगर सामने हो तो कोई भी मुश्किल ना हमें तोड़ सकती है, ना मिटा सकती है, ना खत्म कर सकती है, बल्कि हर मुश्किल का सामना सीरत मुस्तफा के मुताबिक हमारे सामने मौजूद है। शर्त यह है कि हम सीरत रसूल पर अमल करें। 40 साल जिंदगी जब नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था और मक्के के काफिरों के साथ रहे, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी थी। अल्लाह अल्लाह, कोई अमीन कहता है, कोई सादिक कहता है, कोई अपना माल नबी की बारगाह में रखने जाता है। अभी मुस्तफा ने ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी काफिरों के बीच में रहकर इतनी अच्छी गुजारा कि पूरे मक्के के काफिर ने अलल ऐलान ये मान लिया कि मक्के में अगर सबसे बड़ा सच्चा अमीन कोई है तो वो आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों आप जरा देखिए, आप तो अपने लोगों के बीच में रहकर खुद को सच्चा साबित न कर सके, हम अपने लोगों के बीच में रहकर खुद को बेहतर साबित न कर सके, हम अपने लोगों के बीच में रहकर अपने आप को अमीन साबित न कर सके, हम अपने लोगों के बीच में रहकर दूसरों का भरोसा जीत न सके, लेकिन मेरे पैगंबर ने 40 साल तक काफिर मुशरिक और मक्के के अजीम और बड़े बड़े काफिरों के बीच में रहकर ऐसी जिंदगी गुजारा कि काफिर भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि अगर इस कायनात का सबसे अच्छा कोई आदमी है तो अब्दुल्ला का बेटा आमना का लख्ते जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार बाबू हुजूर नूरुल कौनैन कॉन्फ्रेंस। हजरात मोहतरम, नबी की 40 साल जिंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माहौल जैसा भी हो, अगर खुद को अच्छा बनाकर पेश करेंगे तो दुनिया अच्छा मानने पे मजबूर हो जाएगी। नबी के 40 साल जिंदगी ने ये हमें साबित करके दिखाया, माहौल जैसा भी हो, दुश्मन बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन खुद को बेहतर साबित करने के लिए तुम्हारे पास मौका है। तुम अगर चाहो कि अपने आप को सही साबित करना चाहो तो यकीनन दुनिया तुम्हें मानने पे मजबूर होगी, लेकिन शर्त यह है कि नबी की 40 साल जिंदगी से आप सीखिए। अब आइए 13 साल जो मक्की जिंदगी है, यानी ऐलान नबूवत के बाद जो सबसे मुश्किल तरीन जिंदगी, जो मेरे नबी की जान के पीछे कुफ्फार पड़ गए थे। पूरा मुशरिकीन मक्का नबी के कत्ल की साजिशें कर रहा था, कहीं अबू जहल गड्ढा खोद के गिराना चाहता है तो कहीं उतबा आपके गर्दन को मरोड़ना चाहता है, कोई रास्ते में कांटे बिछाता है तो कोई पत्थरों का वार करता है, नौजुबिल्लाह कोई दीवाना और मजनू कहकर आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो 13 साल जिंदगी जिसमें नमाज नहीं थी, जिसमें रोजा नहीं था, जिसमें हज नहीं था, जिसमें ज़कात नहीं थी, यानी इबादत उस 13 साल जिंदगी में नहीं थी। ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ 1.5 साल पहले, यानी नबी मदीना जाने से 1.5 साल पहले सिर्फ नमाज फर्ज हुई, हज ज़कात और दूसरी सारी इबादतें मदीना जाने के बाद फर्ज हुई। यानी 13 साल नबी की ऐलान नबूवत के बाद वाली मक्की जिंदगी में इबादत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, तो फिर क्या था उस 13 साल जिंदगी में? बगैर इबादत के मक्के में
اسلام پھیلا، اس لیے کہ اسی 13 سالہ زندگی میں عبادت نہیں تھی لیکن ابو بکر مسلمان ہوا، روزہ نہیں تھا لیکن عمر مسلمان ہوا، حج نہیں تھا عثمان مسلمان ہوا، علی مسلمان ہوا، عتبہ علی مسلمان ہوا، بلال مسلمان ہوا۔ اللہ کے محترم بڑے بڑے صحابہ 13 سال میں مسلمان ہوئے، اسلام پھیلا، عبادت نہیں تھی تو کس چیز نے اسلام پھیلایا؟ نبی کا اخلاق تھا، نبی کا کردار تھا، جس نے بغیر عبادت کے مکے میں اسلام کا شمع روشن کیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور الکونین کانفرنس حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم 13 سالہ مکی زندگی جو بغیر عبادت کے تھی لیکن اسلام اس زندگی میں بھی پھیلا، اور وہ اسلام صرف نبی کے اخلاق کے ذریعے پھیلا، نبی کے کردار کے ذریعے پھیلا۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نبی کی زندگی کے اس پارٹ سے یعنی 13 سالہ پارٹ سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف یہ مت سمجھیے کہ مسجد میں اسلام موجود ہے، اسلام مسجد کے باہر بھی موجود ہے۔ نبی کی سیرت پر عمل کیجئے، اپنا اخلاق اپنا کردار اتنا عمدہ بنا لیجئے، اللہ اللہ کہ آپ مسجد کے باہر بھی ہو، آپ بازار میں ہو، آپ سودا خرید رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اللہ کے عزت کی قسم، آپ سبزی خریدنے کسی غیر مسلم کی دکان پہ پہنچے ہیں، کپڑا خریدنے کسی غیر مسلم کی دکان پہ پہنچے ہیں، آپ نے 100 روپے کا کپڑا خریدا، 500 روپے کا نوٹ دیا، اگر وہ غلطی سے پھر 500 روپیہ واپس کر دیا تو آپ اس کو 100 روپیہ واپس کر کے 400 روپیہ واپس کر کے آپ اس کو یہ بتائیے کہ آپ کا پیسہ میرے پاس زیادہ آ گیا، جو میرا اسلام میرا رسول میرا نبی جس زیادتی کو لینے کے لیے منع کرتا ہے، رب کی عزت کی قسم وہ غیر مسلم نبی کے پیش کردہ اس اخلاق اور اسلام سے اتنا متاثر ہوگا، اگر اسلام قبول نہیں بھی کیا تو مسلمانوں کو ہمیشہ امین اور صادق اور سچا تصور کرتا نظر آئے۔ اس لیے نبی کی ان 13 سالہ مکی زندگی کو آپ اپنے اندر آپ پیدا کیجئے۔ حضرات محترم بس آخری بات، چونکہ وقت کم ہے اور ادھر سے اشارہ یہ ہے کہ اب ان کی دستار بھی ہونی ہے اور شاعر صاحب نعت بھی پڑھیں گے اور وہ خطیب جو باہر سے آئے ہیں ان کا خطاب سننا ہے۔ میں تو ہر جمعہ کو آپ کو سناتے رہتا ہوں۔ حضرات محترم آپ اس زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ انقلاب پیدا ہو تو صرف 2 چیزوں پر عمل کیجئے، ایک تو علم ہے اور ایک اخلاق ہے، یعنی علم کا دامن پکڑیے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیجئے۔ حضرات محترم آپ جانتے ہیں کہ علم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں، بلکہ پہلی وحی اللہ کے طرف سے جو نازل ہوئی وہ اقرا یعنی پڑھنے والی، وہ ایجوکیشن پر محمول وحی تھی۔ اللہ اللہ پڑھ اے محمد، اللہ اکبر۔ جس قوم کے نبی پر پہلی وحی تعلیم اور ایجوکیشن والی نازل ہو اس قوم کے اکثر لوگ بے پڑھے لکھے ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج اگر کہا جاتا ہے ہمارے پاس دولت دکھانے کے لیے ہم اچھی سے اچھی بلڈنگیں بناتے ہیں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی جگہ بیچنا چاہے تو 10 کی جگہ 20 میں لینے کے لیے ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس فیکٹری بنانے مکان بنانے زمین خریدنے کے لیے شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن بچوں کے یونیفارم کے لیے پیسہ نہیں، بچوں کی کتابوں کے لیے پیسہ نہیں، اسکول کی فیس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ اے مسلمانوں، ساری غریبی بچوں کے پڑھانے میں خراب دکھاتے ہو۔ میں نے سماج میں ایسے لوگ
لوگوں کو دیکھا ہے جو واقعتاً جس کی آمدنی بہت کم ہے، جو سماج میں سب سے سی گروپ کے مسلمان ہیں، یقیناً پیسوں کی کمی ہے، لیکن میں نے ان کی شادیوں میں بھی فضول خرچی دیکھا ہے، ان کی شادیوں میں بھی ہم نے اوقات سے زیادہ خرچ کرتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے لوگوں، آپ ہلکے کپڑے پہن کر گزر بسر کر لو، آپ چھوٹے سے مکان میں گزارا کر لو، آپ چھوٹے سے مکان اور عمارت میں گزر بسر کر لو، آپ ہلکا کھا کر اپنا وقت گزار دو، لیکن بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر زیادہ کھا کر بچوں کو بغیر پڑھا کر بڑا کیا تو بڑا ہو کر تیرا بچہ پڑھ نہیں سکے گا، لیکن تیرا بچہ اگر کم کھا کر پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد وہ کھائے گا بھی اچھا، مکان بھی اچھا بنائے گا، زمین بھی اچھی خریدے گا۔ اس لیے آپ مشکلات حال کے مشکلات سامنا کر کے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو بہتر زندگی اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ مکان اور دکان نہیں ہے، بچوں کی بہتر مستقبل آپ کی بچوں کے لیے ان کی تعلیم ہے۔ اس لیے آپ بچوں کو تعلیم یافتہ کیجئے، نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ آج ہم سنت رسول سے بہت دور ہے، نبی کی سیرت سے بہت دور ہے۔ 2 منٹ کی ایک آخری بات سنیے۔ آج میں گوال پوکھر علاقے میں دوپہر کو ایک نکاح میں گیا تھا، ایک حافظ صاحب کا نکاح تھا۔ حضرات محترم، بپریت سے قریب ایک گاؤں ہے جہاں پر مختار بیٹا نام کا گاؤں۔ آج دوپہر کا حادثہ ہے، میں آپ کو چونکہ ہوائی فائرنگ والی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس سے کہانیاں سنا کر وقت گزارنا میرا مقصد نہیں ہے۔ جو اوریجنل بات ہوتی ہے، جو سماج کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میں وہی چیز آپ کے سامنے جمعہ میں بھی یہاں بھی ہمیشہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نہیں سوچتا میں بھی چاہوں تو لچھے دار تقریر کے ذریعے مجمع سے نعرہ لگوا سکتا ہوں، مجھے بھی بے شمار واقعات کرامات اور معجزات یاد ہیں، لیکن نہیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے آج سے 1000 سال پہلے لکھا ہے، ان کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ یہ وقت قوم کو فضیلتیں اور معجزات سنانے کا نہیں، بلکہ یہ وقت امت کو قبر اور حشر کا خوف سنانے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے 1000 سال پہلے امام غزالی نے کہا تھا، اس وقت کے بارے میں کہا تھا کہ معجزات اور کرامتیں اور فضیلتیں سنانے کا وقت نہیں۔ 1000 سال بعد آج اور کتنا بھیانک دور ہے۔ آج میں اپنے خطبہ سے کہوں گا کہ یقیناً صرف کرامتیں، معجزات، واقعات سنانے کا دور نہیں ہے، بلکہ میری قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے، قوم جن گناہوں میں ملوث ہے، ان گناہوں سے ڈرا کر قبر کے عذاب، حشر کے عذاب سے ڈرا کر اللہ کا خوف اس قوم کے دل میں پیدا کیجئے، ورنہ کرامتیں سن کر یہ قوم بد عمل ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نکاح میں پہنچا تو نکاح کا یعنی دین مہر کو لے کر جھگڑا تک کی نوبت آ گئی، دونوں طرف سے یعنی 4,51,000 ایک اشرفی پہ دین مہر طے ہو رہا تھا۔ لڑکی والوں نے کہا اتنا، لڑکے والے 3,50,51,000، دونوں پہ ایسا جھگڑا ہوا کہ دولہے نے مجھ سے کہا کہ آپ جو بہتر سمجھیں وہ کریں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے دین مہر کو لے کر، ورنہ ہمارے یہاں تو نکاح اور مکمل شادی حرام اور ناجائز کاموں پر مشتمل ہے۔ مشکل سے کہیں سنت شادی اور نکاح میں نظر آ جائے، ورنہ پورا نکاح، پوری شادی حرام اور ناجائز کاموں پر مشتمل ہے۔ حضرات محترم، اب دین مہر کا تصور ہمارے یہاں ہے، لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باندھ دو، لڑکا والا چاہتا ہے کم سے کم ہو۔ آپ اس کی حکمت سمجھیے، دین مہر کی اقل
اقل معیار دین مہر کی اقل معیار کیا ہے؟ یعنی 10 درہم چاندی کے 10 سکے کم سے کم، اور اس کی جو موجودہ قیمت ہو، یعنی کم سے کم شریعت نے کہا ہے 10 درہم سے کم میں نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کر بھی دیا تو ایٹومیٹک 10 درہم لاگو ہو جائے گا، لیکن زیادتی کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت ہے 1 کروڑ بھی آپ باندھ سکتے ہو، 2 کروڑ بھی باندھ سکتے ہو، لیکن آپ حدیث سنیے، نسائی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی دین مہر اس لیے باندھ دیتا ہے کہ چلو ادا تو نہیں کرنا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جتنا چاہو باندھو، کون ادا کرتا ہے؟ ادا نہیں کرنا ہے۔ اگر اس نیت سے باندھا ہے تو قیامت کے میدان میں وہ زانی اٹھایا جائے گا، یعنی زنا کرنے والے کی جو سزا ہوگی، دین مہر ادا نہ کرنے والے کی سزا میدان محشر میں زانی کی طرح سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہاں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں کہ جتنا چاہو باندھ دو؟ کون ادا کرتا ہے؟ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح دین مہر کا ادا کرنا بھی آپ پر فرض اور ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کرو گے تو نبی کی حدیث کے مطابق قیامت میں زانی اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، زنا کی سزا آپ کو معلوم ہے، دنیا میں کوڑے مارنا ہے اور سنگسار کر کے زمین پہ گاڑ کر اسلامی حکومت ہو تو اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا کیا ہوگی؟ اور دین مہر نہ باندھنے والے، اچھا کچھ لوگ یہ سوچ کر زیادہ باندھتے ہیں کہ کہیں طلاق نہ دے دے۔ اللہ اللہ، نکاح جیسے سنت ماحول میں یہ نیگیٹو خیال نہیں لانا چاہیے کہ حضرات محترم جس کو اگر غلط کرنا ہو آپ دنیا بھر کا باندھ دیجئے، وہ غلط کرے گا، لیکن یاد رکھو دین مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر باپ مر گیا تو اس کے ترکے سے، اس کی وراثت سے اس کے بیٹے ادا کریں۔ اگر بیوی مر گئی تو بیوی کے وارثین جو ہے، بیوی کے مرنے کے بعد شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی کے جو وارثین ہیں ان وارثوں کو ان کا دین مہر ترکے کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ اکبر۔